السلام علیکم۔ اگر ملک کے اندر سارا کچھ قانون اور انصاف کے مطابق چلے تو عام طور پر توقع یہی ہوتی ہے کہ دور جو بھی ہو، جس کی بھی حکومت آئے، قانون اور انصاف جو ہے بلند و بالا وہی رہے گا، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، آپ کا زور زیادہ چلتا ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا، تو پھر کسی نہ کسی روز آپ کے ساتھ بھی کوئی اور آئے گا تو وہ ایسا ہی کرے گا سلوک۔ پاکستان میں بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہوا، ایک ایک کو پکڑ کے اندر کر دوں گا، مونچھوں سے پکڑ کے اندر کر دوں گا، تو اس کی ہم نے عملی طور پر مثالیں دیکھ بھی لیں۔ رانا ثناء اللہ 15 کلو ہیروئن میں اندر چلا گیا، شاہد خاقان عباسی کوئی چارج نہیں تھا، 8-10 ماہ جیل میں گزار کے آیا، مفتاح اسماعیل کیا قصور تھا اس کا، وہ جیل میں گزار کے آیا۔ تو بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ نواز شریف کے اوپر جو کیس شروع ہوا تھا، میں اتنا خوش ہوتا کہ اگر اس کے مے فیئر اپارٹمنٹ کی کرپشن کے اوپر اس کو سزا ملتی اور ڈی چوک میں کھڑے ہو کے نا اس کو سزائے موت کا حکم دیتے، لیکن سزا دی کہ اس کے اوپر مضحکہ خیز سزا دی کہ ایک اکاؤنٹ ریسیویبل تھا 10,000 کا، تو اس کے اوپر اب یہ صادق اور امین نہیں رہا۔ تو یہ وہ تلوار ہے جو آج تک لٹک رہی ہے اور کئی اور سروں کے اوپر چل سکتی ہے، جس میں عمران خان کا اپنا نام بھی شامل ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی۔ لیکن کیا یہی طریقہ کار ہوگا آگے بڑھنے کے لیے؟ اس کی عملی مثال کہ کس طریقے سے پچھلے 4-5 سال لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ الزام کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ جیل میں بند کر کے نیب کی حراست میں تو واش روم کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں، یہ بھی الزام آتا ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ پروفیسروں کو ہتھ کڑیوں میں مری ہوئی لاشیں لوگوں نے دیکھیں کہ ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی مذاق اڑایا گیا، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تھا، کوئی بول تو سکتا نہیں تھا۔ شہباز گل کی گرفتاری جو ہے، اس نے شاید پاکستان تحریک انصاف کو جاگنے کا شاید موقع دیا ہو کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں اب ہماری باری ہے، ہمارے سر کے اوپر نہ پڑ جائے۔ شہباز گل نے جو کچھ کہا بالکل غلط کہا ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اکسانا اس طریقے سے فوج کے خلاف پاکستانی قوانین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی نے اس کو مارا ہے تو وہ بھی ظلم کیا ہے، کیونکہ اس طرح مارنے کی بھی قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں کہ مارنے والا طریقہ کار پنجاب پولیس کا ہمیشہ سے بدنام رہی ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ظالمانہ طریقہ کار ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن ابھی پنڈی سے جو خبریں چل رہی ہیں، کوشش کروں گا پروگرام کے دوران میں اگر ہمیں لائیو ویژولز مل جائیں کہ اس کی تحویل کس کے پاس جانی ہے، اس کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے کہ پنڈی لے کے جائے گا کہ اسلام آباد لے کے جائے گا۔ وہ پنڈی والے کو کہتے ہیں کہ آرڈر کیا پنجاب حکومت ہے کہ نہیں اس کو DHQ پنڈی ہاسپٹل منتقل کرو، اسلام آباد والے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا بندہ قیدی ہمارے پاس آئے گا۔ تو یہ مذاکرہ خیز صورتحال ہے جو تحریک انصاف فیس کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر خود کو اپنے شہباز گل کے دیے گئے اس بیان سے مکمل طور پر دور کر رہی ہے، جو چند روز پہلے تک جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بڑے زور شور سے بار بار دہرایا جاتا تھا کہ میر جعفر آپ کو پتہ ہے کون ہے، وہ سپہ سالار تھا مسلمانوں کی فوج کا، اس نے غداری کی، یہ مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو اب تو خود کو دور کرنا ہی نہیں چاہیے، اب تو بولے کہ صحیح کا ہے، پوری ٹاپ ٹیئر کو بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس بیان کو دہرانا چاہیے تھا۔ اب کیوں نہیں پھر کہتے؟ میں آپ کو کچھ بیانات سنواتا ہوں تو آپ کو دو عملی کی سیاست جو وہ نظر آتی ہے، اس کی تصویر جو ہے بڑے کھلے طریقے سے نظر آئے گی۔ ایک وہ بیان ہے جہاں عمران خان بڑے زور و شور سے بڑے دبنگ انداز میں کہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو اندر ڈالوں گا، اور پوری تحریک انصاف اس کے اوپر تالیاں بجاتی تھی، یہ پوچھے بغیر کہ اس قانون کا اختیار کیا پرائم منسٹر کو حاصل ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کے اندر کر دے، یا کسی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا؟ سنیے ان بیانات کو۔ ایک ایک کو ہم نے پکڑ کے انشاءاللہ جیلوں میں ڈالنا۔ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا۔ یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا۔ اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی، کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے۔ آج آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے، نہ ٹی وی ہوگا نہ ایئر کنڈیشن ہوگا۔ نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، VIP جیل نہیں ہوگا۔ تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جو مولا جٹ والی بڑکیں تھیں، یہ اگر کسی دوسرے نے اس کا استعمال شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کے لیے شاید یہ ایک ریالٹی چیک ہے، اگر سبق سیکھ لیں۔ امید مجھے بہت کم ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ بڑکیں ابھی بھی جلسوں میں مارتے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی سیاست کے اندر آج کے بعد بھی بدلاؤ آنے والا ہے۔ فوج کے اوپر غداری کے الزامات، یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے، لیکن کیا اس میں کوئی پیچھے رہا؟ سنیے یہ بھی بیانات کی ایک جھلک دیکھ لیجیے۔ ایک امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر
जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले करते हैं कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। शहबाज गिल को पकड़ा गया तो ये सारा कुछ बदलना शुरू हो गया। शहबाज गिल के मुतल्लिक हमारे जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका दावा यह है, बाज़ एक मेरे पास सबूत बहरहाल नहीं है, उनका दावा यह है कि ये एक ऑर्गेनाइज कैंपेन थी और उसके पीछे जो कुछ लोग थे चंद एक, उसमें से सर फहरिस्त एक शहबाज गिल था। हो सकता है और नाम भी हो, वक्त के साथ हमारे सामने आ जाए। और ये भी इल्ज़ाम जो शहबाज गिल के ऊपर है, ये भी किसी अदालत में साबित करना है। लेकिन PTI ने 1 मिनट नहीं लगाया और ख़ुद को उससे डिस्टेंस कर लिया उस बयान से। सुनिए। ये जो शहबाज गिल का केस, उसने गलत लाइन बोल दी, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फौज को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे गए तो जिसपे कि अगर बादियो नजर में देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। इस्लाह का पहलू होता है, आप नजरसानी करते हैं। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है। फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, उसके खिलाफ बयान दी है। वो अकल है तुम्हारे में? मेरे ख्याल में तो उसने बात जो है वो जो भी वो कहना चाहता था वो ठीक तरीके से नहीं की। मेरे ख्याल में अल्फाज और बेहतर चुनाव हो सकता था, बेहतर चुनाव कर सकते थे। पैसा बुला के बंदा कह देता है गलत किया है, इस पर माजरत करें, वापस लें। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। हमारे साथ जो शुरका हैं आज स्टूडियोज़ में, सलमान अकरम राजा साहब है, मारूफ माहिर कानून है, और खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वफाकी वज़ीर। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो इल्ज़ाम की नोयत थी, ये कुछ ऐसी नहीं थी जो शहबाज गिल ने बातें की, जो जलसों के अंदर PTI की लीडरशिप नहीं कह रही थी चंद महीनों से। सीधा गद्दार कहते थे, मीर जाफ़र मीर सादिक कहते थे। ये भी बताया जाता था कि वो मीर जाफ़र था कौन। तो अब गिल के ऊपर क्या हुआ है, क्या चीज़ फ़र्क हुई है? देखिए, कुछ फ़र्क तो है एक दर्जे का इसमें। जो बात इन्होंने कही वो बहुत ज़्यादा खुल के कही कि मातहत अफसरान को हुक्म नहीं मानना चाहिए। ये एक बड़ी रेड लाइन होती है। ये आप नहीं कह सकते किसी फ़ौज के हवाले से कि उसके अफसरान को, मातहतों को अपने से ऊपर के अफसरान का कोई हुक्म नहीं मानना चाहिए। तो जब तक आप ये नहीं कहते, कुछ ना कुछ पर्दा रहता है आपकी गुफ्तगू में। तो ये एक फ़र्क तो है बहरहाल कानून की नज़र में। लेकिन यहाँ पे भी जो कुछ उन्होंने कहा वो गैर मुनासिब था। एक मुकदमा चलेगा, बात सामने आएगी, और ये रियासत की सवाबदीद होती है कि कब वो ये तयन करे कि अब वाक़यातन बग़ैर किसी तरदीद के एक जुर्म हो गया है और इसका हमें अब इसके हवाले से एहतसाब करना चाहिए। तो रियासत ये फैसला तो कर सकती है। तो जो उन्होंने शिकें लगाई हुई हैं उसमें तो बगावत भी आती है, तो वो तो शहबाज गिल तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। नहीं, ज़ाहिर है अदालत देखेगी बिलाखिर कि क्या उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनका बयान था, वो बगावत के ज़ुमरे में आता है, वो इंसाइटमेंट टू म्यूटनी के ज़ुमरे में आता है, वो कोशिश के ज़ुमरे में आता है जो नाकाम हुई। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब मुकदमा आगे चलेगा, उनके वकला बहस करेंगे, इसमें काफ़ी गुंजाइश होती है। क्या इस बात की गुंजाइश होती है कि शहबाज गिल अगर कोई माफ़ी वगैरह मांग ले तो माफ़ी तलाफ़ी करके उसको छोड़ दें? नहीं, माफ़ी तो नहीं, लेकिन वो अगर ये मौक़िफ़ अपनाएं कि मेरा दरअसल मकसद ये था, मेरी गुफ्तगू जो थी उसका ये मकसद नहीं था, और अदालत मान ले वो बात कि जो उन्होंने गुफ्तगू की वो ज़ुमानी थी
اور اس کا ایک اور مطلب نکل سکتا ہے. یہی ان کی ڈیفینس ہوگی نا اپنے دفاع میں, وہ یہی کہیں گے. اب اگر ان کا دفاع کامیاب ہوتا ہے تو ظاہر ہے انہیں شاید کوئی فائدہ ہو, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا ان کا دفاع کامیاب تو عدالت ان کو سزا دے گی. اس میں 10 سال کی سزا فائن کے ساتھ بھی ہے. اس میں اگر اس کو اور زیادہ سیریس نوعیت کا سمجھا گیا تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ تمام معاملہ جو ہے ایک وقار کے تحت عدالت میں چلے گا. اس کا اس مار پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مار پیٹ تو ہونی نہیں چاہیے. یہ خرم صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. مار پیٹ کا الزام ہے اور عمران خان نے کہا کہ ننگا کر کے مارا گیا, یہ جملہ بولا ہے انہوں نے. دیکھیے, ہمیں مخمصے کا شکار ہے کہ عمران خان کی بات مانی جائے یا حکومت پنجاب کے جو ہوم منسٹر ہیں ہاشم ڈوگر صاحب, ان کی بات مانی جائے, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی. بعد میں جا کے جیل آفیشلز کو ہٹا دیا انہوں نے. بعد میں آفیسرز کو ہٹا دیا اور ایک شخص کی خاطر پوری جیل کو بدل دیا گیا. درست بات کیا آپ بتائیں. درست بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا جب تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھے. اب وہ پنجاب گورنمنٹ کی ایک جیل میں ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. جو اصلاح کا پہلو جس کی طرف ذکر کیا راجہ صاحب نے, اب جاوید ہاشمی کو بیچارے کو کیوں نہیں اصلاح کا پہلو دیا گیا؟ اس کو کہیں کیوں 2.5 سال آپ نے جیل میں ڈال دیا؟ یا ابھی بھی علی وزیر جیل میں ہیں, ان کو اصلاح کا کوئی پہلو نہیں مل سکتا؟ یا ابھی جاوید لطیف صاحب ہمارے اب وزیر ہیں, یہ کچھ مہینے پہلے تک اسی اب علی وزیر کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہاں ایک ضمنی سوال ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں چھوڑتے آپ؟ جی ہمیں چھوڑنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ کا ایم ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ علی وزیر جس نے گفتگو پارلیمان میں کی تھی, پارلیمان میں آپ کو ایک خاص امیونٹی حاصل ہے اپنی گفتگو کی, ان کو بہرحال یہ میں سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا, کیونکہ جو لوگ حکومت میں انہیں چاہیے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, میں نہیں کروں گا. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ علی وزیر کو جلد از جلد رہا کیا جائے. ایشو یہی ہے کہ اگر جو ہم نے تعزیرات جاوید ہاشمی پر لگائی ہیں, اگر ہم نے علی وزیر پر لگائی ہیں, ہم نے جاوید لطیف پر لگائی ہیں, تو پھر جو ہے اگر چیف آف سٹاف کسی سیاسی لیڈر کا اس معاملے میں, اور دیکھیے عدالت میں صاحب, لیکن اگر 3-4 معاملات میں آپ کو لگا کہ وہ درست نہیں ہوا, مطلب آپ جسٹیفائی تو نہیں کر رہے کہ جاوید ہاشمی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا علی وزیر کے ساتھ, اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ درست ہوا ہے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو پھر گنجائش پیدا کیجئے اس شہباز گل کے لیے. مجھے لگتا ہے اس کی پارٹی اس کو بینڈن کر کے پیچھے ہٹ گئی. عدالت میں دیکھیے شواہد کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے, فیکٹس اسٹیبلشڈ ہیں, ٹیلی ویژن چینل کی ریکارڈنگ موجود ہے. عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ جو ہائی ٹریزن ہے یا سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہے یا انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہے, یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کا اطلاق ان پر ہو. عدالت ایکچولی یہ فیصلہ کرنا ہے. شواہد اور حقائق پہ تو اب کوئی بحث نہیں نا, وہ تو ایک ریکارڈنگ ہے, وہ موجود ہے. اور وہ ریکارڈنگ بھی دیکھیے, ہم سب ماشاءاللہ آپ کے دعوت جس طرح ٹیلی ویژن پر آئے ہم گفتگو کرتے ہیں, وہ تو جب جس لہجے میں وہ پڑھا گیا وہ باقاعدہ تھا کہ ایک کوئی لکھا ہوا الفاظ ہے, کوئی امپرومپٹو یا آج خود. لیکن شہباز گل جو گفتگو کرتے ہیں نا اس میں بہت بےہودگی ہوتی ہے, میں اس کو جسٹیفائی کبھی نہیں کرتا. لیکن مجھے کہ وہ بیچارہ مارا جائے گا, باقیوں کی تو جان خلاصی ہو جائے گی, تو پکڑ کے اس کو اندر کر دیں گے. دیکھیے نا, جو گفتگو کرتا ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے نا, انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی بغاوت پر رخصان اپنی جگہ پر ہے, لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے افواج پاکستان کو غدار کہا, میر جعفر کہا, میر صادق کہا, جانور کہا, نیوٹرل کہا, امریکی سازش کا حصہ کہا, ملک دشمن کہا, پاکستان فروش کہا, یزیج کہا, غلام کہا. تو اب اب یہاں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسی باتیں جو ہیں وہ جو عام طور پہ اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے ہم سب کو آئین کی آرٹیکل 19 کے تحت, کیا آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے گفتگو کر دی ہے. جو بغاوت پر اکسانا ہے یہ وہی ریڈ لائن جو چیف آف سٹاف نے کراس کی ہے, جو میں آپ کے ناظرین کو یاد کرتا ہوں. عمران خان نے 2014 میں اس دھرنے کے سٹیج پر کھڑے ہو کر جب بل جلایا اور سول نافرمانی کی دعوت دی, اس وقت انہوں نے ایک سویلین لائن کراس کی ہے. اب ان کے چیف سٹاف نے 9 سال بعد جو ہے اب یہ جو فوج کی لائن تھی وہ کراس کر. اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. 17 اگست ہماری تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جس کو میرے خیال میں ہمیشہ ہم بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ہی منائیں گے کہ پاکستانی فوج کے بہت بڑے قابل جرنیل ایک حادثے کی نظر ہو گئے. حال ہی میں ایک اور واقعہ لسبیلا میں ہوا, اور لسبیلا میں بھی کمانڈر
वहाँ के कमांडर सदर्न कमांड जनरल सरफराज, वो उस वाक़े में शहीद हुए, उनके साथ एक मेजर जनरल शहीद हुए, 2 ब्रिगेडियर शहीद हुए, और उसके बाद जो कैंपेन चली वो भी अफसोसनाक थी। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे इजाज़ुल हक साहब आज हमारे साथ हैं, तो आज के दिन की मुनासबत से भी इनसे बात करेंगे। लेकिन ये जो लसबेला के बाद जो कुछ हुआ, मुझे लगा है कि ये जो तफरीक थी ना, पोलराइजेशन थी, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया, बढ़ोतरी आ गई है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम जो साथ बैठे हुए हैं उनको भी मेरा सलाम दें। जो 17 अगस्त 1988 को हुआ, एक बहुत बड़ी हाई कमांड जो थी आर्म्ड फोर्सेस की और कुछ एयर फोर्स के भी बीच में लोग थे, 29 ऑल टुगेदर जिनको शहीद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, इजाज़ुल हक साहब, आपने जो जुमला बोला है सर, आपने जुमला बोला है कि उनको शहीद किया गया, किसने शहीद किया? जी जी, देखिए इस पे तो कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो जॉइंट एयरफोर्स की टीम्स बनी थी, जिसके 357 पेजेस में से 37 पेजेस जो थे जिसमें वो जिस थी, वो सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने रिलीज़ भी किए और टीवी पे आकर उसका ज़िक्र भी किया, और बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन उन लोगों ने ये साबित किया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये सैबोटाज था। तो इसका मतलब कि जब सैबोटाज का लफ्ज़ आ जाता है बीच में, और एक इतनी हाई जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स के अलग लोग थे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के अलग लोग थे, जब उन्होंने ये कंक्लूजन की कि ये सैबोटाज था, तो फिर इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो सैबोटाज था। तो जब वो सैबोटाज हुआ तो उसके पीछे किसी का तो हाथ था ना, और फिर जिस तरह से उसको कवर अप किया गया, आपने कहा किसी का हाथ था, वो कौन था? इजाज़ुल हक साहब, ये 17 अगस्त 88 से लेकर आज तक देखिए हमने कुछ तो लर्न किया होगा ना, बहुत तवील अरसा, 34 साल का, कुछ तो सीखा होगा। कौन था पीछे उसके? आपने बहुत अच्छी बात की। मैं बजाय पिन पॉइंट करने के चंद एक बातें कहता हूँ। ये आप उनसे पूछ लें कि पोस्टमार्टम किसने रुकवाया था। आप उनसे पूछ लें कि जब हर्बर्ट वॉसम का, ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वॉसम का और आर्नल्ड रफ़ेल का हो गया पोस्टमार्टम, जिनकी बॉडीज़ को हैंड ओवर किया, तो फिर अपने पाकिस्तानियों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ FBI, अगर अमेरिकन किसी भी हादसे में इन्वॉल्व हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स, तो FBI हैज़ टू गो देयर विद इन 72 आवर्स। तो उसको ना भेजने के लिए किसी ना किसी को वीटो करना पड़ता है। तो वो किसने वीटो किया? वो कांग्रेस के आगे बात करते हुए उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शुल्स ने, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने ये कहा कि जो 10 माह के बाद यहाँ पर आई FBI की टीम, और पहले नहीं आई वो, उससे पहले और आई भी तो कुछ ख़ास काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको वीटो किया था। तो क्यों वीटो किया, क्या वजूहत थी? अब बराह रास्त इल्ज़ाम आपका जो है वो वाशिंगटन की जानिब है, आप इसमें कोई शक्को शुबे का इजहार नहीं कर रहे, बराह रास्त उंगली उठा रहे हैं आप वाशिंगटन की जानिब। मैं देखिए ये उंगली मारना नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें। जब उसके आप बाद उंगली उठा रहे हैं उनकी तरफ, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने वीटो किया, उन्होंने FBI की टीम भेजी, तो फिर आप बराह रास्त बोले कि उनकी वजह शक है आपको उनकी तरफ? तो इसमें शक की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कवर अप में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। कवर अप क्यों कर रहे थे कि कांग्रेस के सामने जो उनके एम्बेसडर थे, उसके बाद ओकले यहाँ पर थे, उन्होंने जब कहा, और वो 20 साल के बाद डी क्लासीफाई हुए जब, तो वो चीज़ें सामने आई, तो उन्होंने कुछ ये इस तरह की बात की कि उस वक्त जो था वो एक फ़ौजी प्रोग्राम था, फ़ौजी वर्दी में थे, फ़ौजी एयरक्राफ्ट में थे, तो कुछ उंगलियां जो इधर उधर उठ रही थी, तो हमारा ख्याल था कि कोई अनारकी वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए उस पर हमने सही तरीके से हमने उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये चीज़ें जो है सामने आई। फिर एक और बड़ा मासूमाना सा सवाल ये है कि एक शख्सियत थी जो कि जिस पे ये इल्ज़ाम लगता है कि जो कॉकपिट के अंदर इस्तेमाल हुई नर्व गैस, वो उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आई। ये वही शख्सियत थी जो जब कहूटा पे हमला होना था उन जहाज़ों का, तो किसी ने नक्शे दिए थे,
اس کو بعد میں پکڑ لیا گیا مئی 1988 میں، اور اس کے بعد وہ انڈر انویسٹیگیشن تھا. 3 شخصیات تھیں اس میں ISI کی جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھیں. جب 17 اگست کا حادثہ ہوا تو ہی واز انڈر ڈیٹینشن ان اے سیف کسٹڈی ان اے سیف ہاؤس، اور وہ اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. اس نے دفعہ 63 کا یا 163 جو بھی ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے اس کا بیان لیا گیا. اس نے کچھ انکشافات کیے، کچھ اعتراف کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کی کاپی تھی جس پہ اس نے وہ جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو مجسٹریٹ کے سامنے بات چیت کی تھی، وہ پھر اس وقت کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے، اگر کہیں تو ان کا نام بھی لے لوں اگر آپ چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر وہ جو ہے وہ جی نام بتائیے. نام اس میں بریگیڈیئر صغیر صاحب تھے، اس میں کرنل قریشی صاحب تھے، اس میں میجر عامر صاحب تھے. آپ نے میجر عامر کا بھی نام سنا ہوا ہے اور آپ جانتے بھی ہوں گے ان کو. اور ڈیٹینشن میں کون تھا اس وقت؟ ڈیٹینشن میں کون تھا جس کا وہ بیان ہوا؟ اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ اکرم اوان، جو بعد میں جس کو ڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، اور پوسٹ مارٹم رکوانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ تو CMH ملتان میں باڈیز تھیں. CMH ملتان کے بہت سے کس نے حکم دیا بتایا، اور اس بات کا انکشاف بھی یہ مجھے نہیں پتا کس نے دیا، لیکن فوجی اگر CMH میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس کو فوج کے علاوہ تو کوئی سویلین تو نہیں رکوا سکتا نا اس کو. تو اس وقت دوسرے میں کمان میں یہ بھی آپ کہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں. تو آپ کو جنرل بیگ سے پوچھنا چاہیے تھا. آپ کو جنرل بیگ سے پوچھنا چاہیے تھا. میں نے تو بہت مرتبہ پوچھا ہے. میں نے تو یہ سوال بھی ان سے پوچھا. میں نے یہ بھی پوچھا کہ اکرم اوان نے جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا، کرنل قریشی نے جب آپ کو وہ لا کے اوریجنل اس کی VCR کی کاپی دی تو آپ نے کیوں ان کو کہا کہ یہ میرے پاس چھوڑ جائیں اوریجنل ڈاکیومنٹس، اور ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے پرسو کریں، لیکن وقت آنے پر ہم اس کو پرسو کریں گے. اور انہوں نے وہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، اعجاز الحق صاحب نے جو باتیں کہیں ان کے والد کی حیثیت سے بھی، پاکستان کے فارمر آرمی چیف کی حیثیت سے بھی، فارمر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی، اور پاکستانی فوج کے جنرلز کی جتنی شہادت اس واقعے میں ہوئی تھی، تو انویسٹیگیشنز تو ہونی چاہیے تھی. کہنا کہ رکوا دی گئی، پوسٹ مارٹم رکوا دیا گیا اور یہ ہو گیا، امریکیوں نے ٹیم روک دی، یہ مجھے تو بڑی عجیب سی باتیں لگ رہی ہیں سن کے. نہیں، اسی لیے اعجاز الحق صاحب نے لفظ استعمال کیا کور اپ کا. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی کور اپ ہوا، تفتیش کو مکمل ہی نہیں کیا گیا. تفتیش مکمل ہوتی تو مقدمے قائم ہوتے. دیکھیں، آج بھی فوجداری جو مقدمہ ہے اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. اگر آج بھی تفتیش کی جائے اور تفتیش میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو جو لوگ آج حیات ہیں ان سے آج بھی پوچھا جا سکتا ہے، مقدمے قائم کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تو ایک ول کا معاملہ ہے نا کہ آپ کی نیت ہے کہ اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. لیکن فوج کا چیف جائے تو فوج کیسے اس کو جانے دے گی اس واقعے کو؟ اور ایک نہیں، اس کے اندر جنرلز گئے، شہادت ہوئی جس میں وہ اختر عبدالرحمان، چھوٹا نام نہیں تھے، افغان وار کے وہ بہت بڑا نام تھے اس وقت. مینی ادرس. تو آنکھیں بند کیسے ہم نے کی تو صحیح ہے نا. 34 سال ہو گئے ہیں ہم نے کیا. جو بات اعجاز الحق صاحب بتا رہے ہیں، اعجاز الحق صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں نا تو آپ کو سیدھا لگتا ہے کہ ایک انہیں واشنگٹن کے رول کے اوپر شبہ ہے، اور ایک جنہوں نے پوسٹ مارٹم رکوایا وہ جنرل بیگ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا رول تھا، لیکن سیریس چارج ہے. یہ بالکل سیریس ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ایسے سہانے کی تفتیش جو ہے وہ مکمل طور پہ کرے اور قوم کے سامنے بات آئے کہ ہوا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کینیڈی کا قتل ہو اور بے شمار قتل ہیں، بہت سی باتیں تاریخ میں دھندلا جاتی ہیں. تو یہاں بھی ظاہر یہی کوشش رہی کہ یہ بات کسی دھند میں گم ہو جائے اور آگے نہ بڑھے، لیکن اسی کو کور اپ کہتے ہیں. سر، یہ دھند میں گم نہیں ہونی چاہیے. آپ سے خرم صاحب، آپ تو خود وزیر دفاع رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ اس میں سچائی پوری قوم کو بتانی چاہیے کہ کس کا کیا رول تھا، ڈھونڈیں اس کو. یہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم جاری رکھے اور انشاءاللہ اس موسم خزاں میں اکانومی سٹیبلائز ہوتی ہے تو پھر اور بہت سے ایجنڈے ہیں، اور ایجنڈا ایک ہی ہے، جس طرح کسی نے کہا ہے کہ سچ ہمیں آزاد کرے گا. ہمیں سکوت ڈھاکہ کا سچ بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے بغیر لگے لپٹے کہ کون ذمہ دار تھے،
یہ جو سر اس کے لیے ایک آپ کے پاس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے, آپ کو تو اس کو فارملی اس کے اندر کچھ لوگ سرکاری طور پہ ریلیز کرنا چاہیے نا, ہمیں ریلیز کرنا ہے. یہ جو جنرل ضیاء صاحب کا کور اپ ہے یا ان کے ایلیگیشن ہے کہ یہ ایکچولی مرڈر تھا یا سیبوٹاج کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, وہ بھی ہمیں ریلیز کرنا ہے. ہمیں محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ثانیہ ہے اس کو ریلیز کرنا ہے. ہمیں اسامہ بن لادن کا انسیڈنٹ ریلیز کرنا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں جن کا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور الٹیمیٹلی فورن پالیسی اور فورن ریلیشنز پہ اتنا گہرا اثر آیا ہے, یہ سب چیزیں جب تک عوام کے سامنے کھل کر نہیں رکھ دی جاتی, اور تاکہ ہمارے آنے والے جو مورخ ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پڑھیں اس کو کہ کریں گے. جی ہم دیکھیں, میں یہ کہتا کہ یہ چاہیے کا لفظ نہیں, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو 4 رپورٹیں ہیں, ثبوت ڈھاکہ, یہ جنرل ضیاء والا ریسکیو کا ایویڈنس ہے, محترمہ بینظیر بھٹو اور اسامہ بن لادن, یہ 4 چیزیں تو بہت کروشل ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. مورخ کو فیصلہ کرنے دیں کون ذمہ دار ہے, لیکن یہ حقائق قوم کے سامنے تو رکھنے ہیں نا. یہ تو نہیں, لیکن یہ بھی ہوا نا آپ نے کہ جب رانا ثناء اللہ نے, جب وہ ایم پی اے تھے اور بطور مسلم لیگ نون کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے, انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھی تو انہیں اٹھا لیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو زخم بلیڈ سے لگا کر اس میں مرچیں پھینکی گئیں, ان کی جو ہے وہ مونچھیں اور بال کاٹ دیے گئے. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا باتیں ساری. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے سبق سیکھ کر کہ بالآخر سچ ہی ہمیں آزاد کرے گا, اور جتنا مرضی وہ خوفناک ہو, یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں جب تک ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سچائی قوموں کو مضبوط کرتی ہے. جی بالکل, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اس کی اصلاح کریں اور آگے بڑھیں. اعجاز الحق صاحب, کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے نواز شریف سے, محترمہ سے یا عمران خان سے کسی ایک سے کہا ہو کہ یہ تفتیش کا جو عمل ہے اس کو ایویڈنس ساری پبلک کریں, لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ اصل جو ذمہ دار ہے ان کا تعین ہو جائے؟ کسی ایک سے آپ نے بات اٹھائی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ندیم بھائی کہ جتنے چیف آف آرمی سٹاف سوائے جنرل باجوہ کے, کیونکہ ان سے میری کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن آصف نواز صاحب سے لے کر اور پرویز مشرف تک ہر کسی سے میری بات ہوئی, اور مجھ سے وعدہ بھی کیا. جنرل آصف نواز سے اپنی وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آئی ول لک انٹو اٹ. پھر پرویز مشرف صاحب کو پورے حقائق نہیں پتہ تھے. ایک دن ان کو میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اس پہ دیکھیں, تو میری کوئی آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جس میں نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں, اس سے زیادہ کھل کر باتیں بتائیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ آئی ول نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ انشاءاللہ آئی ول لک انٹو اٹ. اور پھر اپنے ملٹری سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ مجھے یاد کروانا کہ میں نے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے بعد میں کیا ہوا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے تو میری کبھی جب وہ وزیر اعظم تھے ملاقات ہی نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب تو 1989 میں پہلی برسی سے لے کر 1999 تک انہوں نے کوئی بھی ایسی برسی نہیں ہے جو کہ مس کی ہو. اور جو کمیشنز بنے تھے بندیال کے علاوہ, شجاعت کمیشن انہوں نے بنوایا تھا اور جسٹس شفیع الرحمان کمیشن بھی انہوں نے ہی بنوایا تھا. انفارچونیٹلی ان کمیشنز کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. بندیال کمیشن تو بنا تھا محترمہ بینظیر کے زمانے میں, اس وقت وہ سیکرٹری انٹیریئر تھے. پھر شجاعت صاحب منسٹر آف انٹیریئر تھے, تو ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا. تو سر ایک کوشش اور کر دیکھیں, جب ہم نے جنرل باجوہ ابھی نومبر تک تو ان کی ٹائم ہے, اگر آپ نے پہلے ان سے سوال نہیں اٹھایا تو اب اٹھا لیں. ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں جنرلز کام نہیں کر سکے وہ موجودہ چیف کام کر جائیں کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں. کوشش کرنے میں تو حرج نہیں ہے. نہیں, میں ضرور, اگر میری ملاقات ہوگی تو میں ضرور ان سے یہ بات کروں گا. جب بھی ملاقات ہوگی تو لازم ملاقات کے لیے ٹائم مانگنا پڑتا ہے نا. آپ کوشش کرنی ہے تو ٹائم مانگنا پڑے گا. آپ ملاقات کے لیے درخواست کریں اور اپنا ایجنڈا بتائیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شاید میں ضرور ٹائم لوں گا ان سے, میں ملوں گا بھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں, لیکن آئندہ بھی ایسے حادثے ہوتے رہیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف پہ, شوکت عزیز پر حملے ہوئے, اور پھر محترمہ جو شہید ہوئیں پنڈی کے اندر ہی. تو ان کے بعد ایک سوال کا حصہ آپ چھوڑ گئے, ایک سوال کا حصہ چھوڑ گئے, تھوڑا سا اس کو آج والے واقعے پہ لے آئیں. ابھی جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی ہے, ساتھ ان کے ایک میجر جنرل تھے, بریگیڈیئرز تھے. اس واقعے کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پہ آیا اس کے اوپر آپ نے رد عمل نہیں دیا. ایک بڑا وجہ تنازع ہے اس وقت ہمارے سامنے. کیا درست ہوا کہ غلط؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہے کہ شہیدوں کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں, فوج کو متنازع بنایا جائے, فوج کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں. تو
خود ہی حقائق جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کو سامنے لانے چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس شدت سے جس کرب سے ہم لوگ گزرے ہیں، میرے خیال میں اسی شدت اور اسی کرب سے جنرل سرفراز کی فیملی بھی گزری ہوگی، اور 7-8 ہزار لوگ جو شہید ہوئے ہیں بلا وجہ، میں کہوں گا کہ 80,000 پاکستان کے شہداء کے ساتھ انہوں نے بھی جو اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے بیٹھ کر کہ کہاں غلطیاں کیں، کیوں ہمیں اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، کیا وجوہات شہباز تھیں۔ گل کے بیان کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ شہباز گل نے جو بیان دیا اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا صحیح بیان دیا اس نے؟ شہباز گل کا بیان صحیح تھا یا غلط تھا؟ میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں نے تو پہلے سے ہی کہا ہے، میں نے عمران خان صاحب کو بھی میں ملا تھا اسی دن، یہ ہوا تھا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ جو شیشے توڑے گئے اور جس طریقے سے پکڑا گیا ہے، پھر وہیں بیٹھ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا کہا اس نے، تو جو بھی کہا وہ غلط کہا، اور ماضی میں بھی جو کچھ لوگ کہتے رہے ہیں۔ دیکھیں ندیم بھائی، یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے رشتوں کی اور عزت کی اور پیار کی اور محبت کی، آپ جب ایک دفعہ اس لائن کو کراس کرنے دیں گے نا تو پھر بار بار وہ لائن کراس ہوگی۔ حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر، ابھی آپ نے کہا کہ علی وزیر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا، پارلیمنٹ کے اندر افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آئین پاکستان کے مطابق، تو جہاں بھی کھڑے ہو کر یہ بات کریں گے آپ اپنے یہ جو اکاؤنٹس ہیں جن سے جنرل سرفراز شہید کے واقعے کے بعد جو کیمپین لانچ کی گئی، ان کے پیچھے کون تھا؟ آفیشیل آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیے، 83 اکاؤنٹس ایسے تھے جن کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا یا نشان لگا ہوا تھا ان کی ڈی پیز کے اوپر، تو تمام شواہد تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف جھنڈا دیکھا ہے یا آپ نے ایکچولی چیک کیا ہے کہ آئی پی ایڈریسز کہاں سے لنک جی کرتے ہیں؟ ایکچولی آئی پی ایڈریسز پاکستان کے ہیں وہ 529 ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد 18 انڈیا کے اکاؤنٹس تھے جو انڈین آئی پی سے آئے تھے، ظاہر انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈال دینا جب ان کو یہ سمجھ آیا کہ پاکستان کے اندر سے اس طرح کا انڈیا آپ کا دشمن ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، لیکن جو 529 لوکل آئی پی ایڈریسز ہیں وہ کس کے ہیں؟ جی وہ ٹریس کر لی ہیں، جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو اب ہمیں وہ لنک کس کو کرتے ہیں؟ کسی کو انڈیویجولز ہیں، رینڈم ہے یا کوئی آرگنائزڈ ہے؟ جی دیکھیے، یہ میں اس پہ ابھی میں محتاط ہوں، میں عمران خان کی طرح گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں کو جواب دہ کیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو کہہ دیا کہ میں آپ کے سامنے نہ جواب دے ہوں، نہ میں آپ کو معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوں۔ آج جب ان کے چیف آف سٹاف کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پولیس کے حوالے کریں، تو وہ پنجاب حکومت کو استعمال کر کے عدالت کا حکم ماننے سے بھی انکاری ہیں، تو وہ تو سیدھے قانون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور دیکھیں، یہ فاشسٹ ٹیکنیک ہے کہ جب اگر عدلیہ آپ کے خلاف فیصلہ دے، جس طرح نو کانفیڈنس میں فیصلہ دیا، تو عدلیہ کے خلاف یہی اسی طرح سینکڑوں اکاؤنٹ سے عدلیہ کے خلاف کیمپین چلی۔ لندن میں آپ کو معلوم ہے کہ عدلیہ کے چہروں کے اوپر جوتے مارے گئے۔ اسی طرح جب الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو ان کے وزیر جائے کہتے ہیں کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے، کہتے ہیں پارلیمان پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ تو جب بھی کوئی بھی، اب فوج وہ سمجھتے ہیں کہ جی فوج ان کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہی جو وہ سمجھتے تھے کرنا چاہیے، تو انہوں نے فوج کو غدار، میر جعفر، میر صادق، جانور امریکی ایجنٹ کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک فاشسٹ ایجنڈا ہے کہ جب تک میری مرضی کے مطابق کام ہو تو سب ٹھیک ہے، ادروائز تمام ادارے خراب ہے۔ اور اگر اس ادارے کی خرابی میں جو اصل بات ہے کہ وہ لائن کراس کرنا بھول جاتے ہیں، عمران خان نے سول نافرمانی کی لائن کراس کی، راجہ صاحب سے فوج کی لائن کراس کی، اور ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے عمران خان کی تقلید میں پھر یہ جو فوج پر تنقید کرتے کرتے شہداء تک جو پہنچ گئے وہ لائن کراس کی۔ تو یہ 3 لائنیں کراس ہوئی ہیں پاکستان میں۔ راجہ صاحب، ایک تو ایف آئی اے والا انہوں نے تذکرہ کیا، کیا ایف آئی اے کو پابند ہیں عمران خان؟ پیش ہوں اور تفصیلات دیں، یا وہ پابند نہیں ہے؟ لاء کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اختیار حاصل ہے کہ وہ انکوائری کرے، انویسٹیگیشن کرے۔ اب منی لانڈرنگ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ نے غازی فائز عیسیٰ کیس میں وضاحت کر دی کہ منی لانڈرنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے کوئی جرم ہوا ہو، جرم کا ارتکاب ہوا ہو، اس کے ذریعے کوئی رقم حاصل کی گئی ہو، اور پھر اس رقم کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہو، اس نیت سے کہ اس کو چھپانا ہے اور جرم پہ بھی پردہ ڈالنا ہے۔ کیا اس چیز کا اطلاق عمران خان پہ ہوتا ہے؟ اب یہ سوال ہے نا، اب جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں کیا کوئی ایسے شواہد ہیں کہ جو رقوم ملی پی ٹی آئی کو یا عہدیداران کو، وہ کسی جرم کا نتیجہ تھیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے الیکشن کا قانون، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، جو کیا منی لانڈرنگ کے لیے پروسیڈز آف کرائم ہونا ضروری ہے؟ پروسیڈز آف کرائم ہونا ضروری ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ جورسڈکشن جو ہے ایف آئی اے کی تب بنتی ہے جب پروسیڈز آف کرائم، اور کہیں ایک لفظ کیا الیکشن کمیشن کی رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ نے صرف اتنا کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت یہ رقوم ممنوع تھیں، یہ ممنوعہ رقوم ہیں. ممنوع کو ہم پروسیڈز آف کرائم کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ لا سے ہٹ کے کہ ان کو وصول کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں، خلاف قانون ہے. ہاں، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ رقوم حاصل کسی جرم کے ذریعے. تو آپ کے خیال میں عمران خان از رائٹ فل کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایف آئی اے کے سامنے نہیں جاؤں گا؟ یہ ایک دوسری بات ہے. اگر کوئی ادارہ، وہ خواہ نیب ہو، ہم نے دیکھا ماضی میں نیب نے بہت زیادتیاں کی، لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جہاں ان کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ عدالت جائیں اور عدالت کو یہ کہیں کہ یہ کارروائی کر رہے ہیں جس کا ان کو اختیار نہیں ہے، میرے اوپر بغیر کسی شہادت یا وجہ کے ایک الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے ایک انکوائری کے لیے بلایا جا رہا ہے جہاں بالکل یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا. ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے معاملات میں اکثر انکوائری شروع کر کے گرفتاریاں بھی ڈالتی ہے، تو یہ سیریس معاملہ ہے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ بے وجہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. ماضی میں بھی ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا، نیب کو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ عدالت جا کر، آپ عمران کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عدالت جائیں عدالت اور کے عدالت سامنے میں یہ جا کے معاملہ کوشچن رکھنا ہوگا الٹیمیٹلی، اور عدالت سے ریلیف مانگنا ہوگی کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بادی نظر میں بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور پھر عدالت اگر کہے گی کہ ایف آئی اے رک جائے تو پھر رکنا ہوگا. یہ تو پھر اگر نواز شریف کہہ دیتا کہ میں نیب کے سامنے جواب، انہوں نے کہا نہ میں جواب دے ہوں نہ میں معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوں، تو پھر وہ 200 پیشیاں جو نواز شریف نے بھگتی ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا. پھر ان کو بھی عمران خان کی جو فاشسٹ روایت ہے اس پر قائم کرنا چاہیے. آپ بھی اصلاح کریے اپنی. شاہد خاقان عباسی نہیں، شاہد خاقان عباسی کو ضمانت ہوئے 2 سال سے زائد ہو گیا، وہ آج تک ہفتے میں 2 دفعہ نیب کورٹ بھگت رہے ہیں. آج تک انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہ جواب دے ہوں نہ ہی میں پابند ہوں، وہ آج تک پیش ہوتے ہیں. میں نے یہ کہا ہر ہفتے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیش نہیں ہوں گا. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ عدالت سے تحفظ مانگیں، اگر عدالت کا آرڈر مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. عدالت اگر آپ کہہ رہے ہیں انکار آپشن نہیں ہے، لیکن عدالت سے یہ آپ تو نہیں ہو ریلیف لیں. سکتا. بالکل یہی بات ہے کہ اگر نیب آپ کو غلط بھی بلاتی ہے یا ایف آئی اے آپ کو غلط بھی بلاتی ہے تو آپ یا تو عدالت سے رجوع کریں گے یا پھر ایف آئی اے اور نیب کے سامنے جا کر اجاز الحق صاحب سے پوچھوں اس سے پہلے، شہباز گل کی حوالگی کے اوپر ایک لگتا یہ ہے کہ جنگ چل رہی ہے کہ وہ پرویز لائی کی حکومت چلتی ہے کہ یہاں شہباز شریف کی حکومت چلتی ہے، عدالت کس کا فیصلہ ہے، جورسڈکشن کس کے، جیسے تھانوں کی لڑائی نہیں ہو جاتی وہ والی چل رہی ہے لڑائی. کیا معاملہ ہے؟ شہباز گل کو کہاں جانا ہے؟ عدالت تو فیصلہ کر چکی ہے، پیمز میں آنا ہے، ڈی ایس کیو پنڈی جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جب سیشن عدالت نے ان کی جو تحویل ہے واپس اسلام آباد پولیس کو دے دی تو پھر بات واضح ہے، اسلام آباد پولیس ہی ان کی تحویل لے گی یا حراست میں رکھے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جورسڈکشن جو ہے اسلام آباد پولیس ہے. جی بالکل. دیکھیں عدالت تو ہسپتال جانا ہے تو پیمز لے جانا پڑے گا. دیکھیں عدالت نے یہی کہا کہ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں. اب یہ اسلام آباد پولیس پہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ہسپتال بھیجنا ضروری ہے ان کی صحت کے پیش نظر تو اسلام آباد پولیس اس کا تعین کرے گی کہ کہاں. اگر وہ پنڈی والے دینے سے انکاری ہو جائے پھر یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. لاء میں گنجائش نہیں ہے. دیکھیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب ابھی تو یہی چل رہا ہے پنڈی سے، جب جو جوڈیشل کیا گیا تھا کسٹڈی کو وہ ختم کر دیا آج عدالت نے، اور عدالت نے یہ کہا کہ ان کا ریمانڈ واپس دیا جائے اسلام آباد پولیس کو، تو پھر ان کو واپس اسلام آباد پولیس کی تحویل میں آنا ہوگا اور وہاں سے کسی ہسپتال. ایک اور بھی معاملہ دیکھیں، ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں وہ حضرت عمر تو ایک چادر کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، یا کروڑوں روپے کے فنڈ آگے اور یہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں جواب دے نہیں. یہ کون سی ریاست مدینہ؟ اجاز الحق صاحب یہ جو شہباز گل والا معاملہ ہے اور آپ کی جو ملاقاتیں ہیں عمران خان سے، دونوں کے اوپر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کوئی مخصوص پیغام تھا جو آپ عمران خان کے لیے لے کے جاتے رہے کہ ملک کے اندر بہت فساد والی فضا ہے، اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، کوئی بات چیت کریں، راستہ نکالیں، اس طرح پولرائزیشن میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایسا پیغام لے کے گیا؟ دیکھیں بات یہ زیادہ تر تو بات یہی کی میں نے کہ معاملات کو درست کیا جائے، حالات کو بہتر کیا جائے، پولرائزیشن کو کم کیا جائے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیسے؟ بھائی یہ دیکھیں اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ آپ آپس میں لڑیں، مطلب خرم دستگیر صاحب کو عمران خان صاحب سے لڑوا دیں یا ان کو ان سے لڑوا دیں تو مزہ بھی آئے گا کہ وہ لڑائی ہے. اب یہ سارے جو ہے وہ فوج کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے برا بھلا کہا جا رہا ہے، چاہے میں یہ اکاؤنٹ بنوا کے اپنے کوئی فیک اکاؤنٹس بنوا کے تو اس کے ذریعے شروع ہو جاؤں پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کر
تو یہ چیزیں جو ہیں ایک ایسے ہم ویشیس سرکل میں جاتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک اب بات ہو رہی ہے مساق کے کیا کہتے ہیں اس کی معیشت کی، پھر کبھی مساق جمہوریت کی مثال کو چھوڑیں، لیکن آپ مجھے اپنی ملاقاتوں کا حوال بتائیں کہ کیا آپ کسی اہم شخصیت کا پیغام اور کوئی تجویز لے کر عمران خان کے پاس گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں تاکہ بہت آگ لگی ہوئی، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تھوڑا سا سنبھالیں صورتحال کو، کچھ ایسا کیا آپ نے؟ جی میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا ہاتھ والا رکھیں اور جو لڑائی ہے اس کا رخ جو ہے اپنے سیاسی اوپوننٹس کی طرف رکھیں، آپ جس طرف آپ کی ڈائریکشن ہے یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں ایک آبزرویشن آپ کی ہوتی ہے کہ کس لیول پہ جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اعجاز الحق صاحب، آپ کی ملاقاتوں سے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ان کو پیغام دے رہے تھے، یہ کافی زیادہ یہاں چرچا تو اسی بات کا تھا کیونکہ کبھی آپ کی ایز پرائم منسٹر عمران خان ان سے قربت نہیں رہی ہے، تو اب آپ کوشش کر رہے تھے کہ یہ بہت فساد ہو رہا ہے اس کو سنبھالا جائے، تو آپ پیغام رسانی کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں، اس طرح نقصان آپ کا بھی ہے پاکستان کا بھی ہے، تو آن بہاف آف اسٹیبلشمنٹ کوئی پیغام دیا آپ نے؟ کسی کو یہ بات میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بتائی تھی، ابھی جو بات کی ہے نا میرے بھائی خرم دستگیر صاحب نے، ان کے والد اور میرے والد کا آپس میں بہت پیار تھا اور ان کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، لیکن میں نے یہ نواز شریف صاحب کو ایک جمعہ پہلے JIT آنے سے پہلے میں ان کے آفس میں گیا تھا ملنے کے لیے، ہماری کچھ 1.25 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ یہ گریڈ 19 اور 20 آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں کہ آپ ان کے آگے جا کے پیش ہو رہے ہیں اور پیشیاں دینے کے بعد آپ انہی کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ایک غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں۔ تو ایز پرائم منسٹر کی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے، آپ ان کو لے کر گریڈ 18 اور 17 اور 18 افسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا آپ نے یہ غلط کیا، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، چاہے مجھے کہہ دیں میں فیشسٹ ہوں یا جو بھی کہہ دیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان کی ایک عزت تھی، اس عزت کو ہم نے برقرار رکھنا تھا۔ وہ سپریم اسی طرح میں کورٹ کے سمجھتا ہوں کہ ہر حکم کسی کی پر عمل درآمد کر رہے تھے، اگر ہمیں یاد ہو کہ وہ JIT آج خود نہیں بنے۔ ایک بات جو کہتے ہیں نا جی مغربی جمہوریت کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیا مغربی جمہوریت میں کوئی ایک فارمر پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، نہ ہی میں معلومات دینے کا پابند ہوں؟ پورے مغرب میں کوئی شخص لفظ ادا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں فاشسٹ پرائم منسٹر نہیں ہے، یہاں موجود ہے پبلک آفس ہولڈر ہے، اس کو تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جواب دے نہیں ہوں۔ خرم دستگیر خان، سلمان اکرم اور اعجاز الحق صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔